بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اور اس کے فضل سے میں پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اس وقت پروگرام ازالہ شبہات میں جس شبہ پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے شرک فی التوسل، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ذوات کے وسیلے سے دعا کرنا، کسی کو وسیلہ سمجھنا، اس کو جو لوگ شبہ کے طور پر شرک کہتے ہیں، اس شبہ کا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ازالہ کر رہا ہوں۔ یہ پروگرام چل رہا ہے کئی دروس سے، اور اس پر ابھی کئی اور دروس ہوں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ بہت اہم پروگرام ہے۔ اگر آپ اس پروگرام کی حیات کو اور اس کی نزاکت کو دیکھیں تو وسیلے کا مسئلہ وہ ہے کہ جتنے مسائل ہیں اس کا اینڈ اسی مسئلے پر آ کر ہوتا ہے، اور شبہ ڈالنے والے دوست جو ہیں ان کو اس ہر بات میں شرک نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ذرا اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ شرک کا جو فتویٰ ہے اس میں کمی آئے، اس میں نرمی آئے۔ اگر بات یہاں تک ہوتی کہ بعض لوگ شرک کو اس مسئلے میں اس کو وسیلے کو جائز قرار دیتے، اور بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے کہ یہ درست نہیں ہے، تو پھر بات اور تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ درست نہیں ہے، وہ تو جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کو کالے پانیوں میں بھیج دینا، یعنی کہ اسلام سے خارج کر دینا، اس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دینا، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، اور کہہ دینا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس بنا پر جو ہے میں اس کو ذرا کئی سلسلوں میں اس میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی مسئلہ وسیلہ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے، جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور گویا کہ ان کو کائنات کے لیے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان وسیلہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، کہ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وسیلے اور واسطے سے جب ان کے پاس کوئی آیت پہنچتی، آیا کا معنی آیت ہے اور اس کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، کہ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کوئی معجزہ ظاہر ہوتا، یا آپ کے ذریعے اور وسیلے سے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی، تو وہ آگے سے کہتے قالوا لن نؤمن، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں بھی اس کی مثل کوئی چیز نہ دی جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ نعمت رسول کو کیوں ملی ہے، تو ادر ورڈ میں یوں کہہ لیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس رسول کو وسیلہ کیوں بنایا گیا ہے، ہمیں وسیلہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ وہ رسول جو خالق اور مخلوق کے درمیان ذریعہ واسطہ وسیلہ ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو بنانا ہے۔ تم نے یہ دعویٰ کب سے کر لیا؟ تم یہ دعویٰ کرنے کے کب سے آئے لوگ ہیں کہ وہ نعمت جب تک ہمیں نہ ملے جو رسولوں کو دی جاتی ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ تمہیں درست نہیں تمہارا یہ دعویٰ کرنا۔ یہ میرا کام ہے کہ میں کس کو ذریعہ وسیلہ اور واسطہ بناتا ہوں، کس کے ذریعے سے آیتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ ایک وجدانی لفظ میں کہہ دوں، میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا حتیٰ نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ جو رسولوں پر نازل کیا گیا ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں نہ دیا جائے، تو وہ اس کا وجدانی ترجمہ فرماتے ہیں تمہیں کیوں دیا جائے؟ بھلا تم میرے رسولوں جیسے ہو، تم نبی جیسے ہو، تم ان کی مثل ہو۔ یہ تم نے کب سے ڈھونگ رچا لیا ہے کہ ان کی مثل بننے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ میری مرضی ہے کہ جس کو میں چاہوں دوں، تم ان کے مثل نہیں ہو، اس لیے تم وسیلہ بننے کے اہل نہیں۔ اللہ جس کو وسیلہ بناتا ہے وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم وسیلے کا نام لیتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو دوست ہیں جو اس میں وہ شبہ ڈالنے والے ہیں ان کو اس کے اندر شرک نظر آ جاتا ہے، اور ہم جب وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہمیں شرک نظر نہیں آتا۔ میں ہمیشہ ان سے یہ پوچھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں کتابوں میں کہ وہ کون سا دروازہ ہے جس سے ان کو وہ شرک داخل ہوتا نظر آتا ہے۔ جب میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں، پڑھتا ہوں اور آپ کے سامنے بیان بھی کرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ وسیلے کے مسئلے میں بھی اور دیگر مسائل میں بھی، ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل، وہ عیسائی تھے، آج کل وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پریسٹ ہیں اور ان کی بیوی ہیلن وہ بھی پریسٹ ہے وہاں پر۔ تو ان کے ساتھ میری نشست ہوتی تھی بعض دوستوں کے ساتھ، تو وہ کئی سال تک سلسلہ رہا ان کے ساتھ۔ تو وہ ڈیوڈ مارشل عیسائی تھے، تو وہ ٹرینٹی کو مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ مانتے تھے، کہ ٹرینٹی کا مطلب ہے تین خداؤں کو ماننا، یعنی نعوذ باللہ خدا کی ذات جو ہے وہ تین چیزوں سے مرکب ہے، ایک باپ اور ایک مقدس روح اور ایک بیٹا، اور جس کو وہ بیٹا کہتے ہیں اس سے مراد وہ عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، تو اس کو تثلیث اور ٹرینٹی کہتے ہیں۔ تو ٹرینٹی کے مسئلے پر بڑا اور دوسرے مسائل پر اس سے بات ہوتی، تو وہ ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل نے مجھے کئی مرتبہ اس نے یہ کہا کہ تم ٹرینٹی کو نہیں مانتے، حالانکہ ٹرینٹی کا ذکر تو قرآن میں بار بار آیا ہے۔ تو جب پہلی بار اس نے مجھے کہا تو میں حیران ہوا، میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا، ٹرینٹی کا تو رد قرآن کرتا ہے، اس میں کہاں ذکر آ گیا؟ تو وہ کہتا ہے ٹرینٹی کا مطلب ہوتا ہے تین خدا، اور یہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن سے شروع یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میں نے کہا اس میں ٹرینٹی کا کہاں ذکر ہے؟ تو وہ کہنے لگا ٹرینٹی کا مطلب ہوتا ہے تین، یعنی تثلیث، تین خدا، تو بسم اللہ میں تین خداؤں کا ذکر نہیں آ گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگے یہ تین خداؤں کا ذکر تو بسم اللہ میں تمہارے قرآن میں 114 مرتبہ یہ بسم اللہ آئی ہے بشمول سورہ نمل، تو 114 مرتبہ قرآن میں ٹرینٹی کا ذکر ہے، اور تم میرے ساتھ بحث کر رہے ہو کہ قرآن میں ٹرینٹی کا ماننا ہی ناجائز ہے۔ تو میں اس کا منہ تکنے لگا، تو میں نے اس کو کہا کہ اس آیت کا سیدھا سا مطلب تو ظاہر یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے دو صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم، تین خداؤں کا تو اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کو بسم اللہ کے اندر ٹرینٹی نظر آ گئی۔ تو جیسے اس ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل کو اس کے اندر اور اس کی بیوی ہیلن کو ٹرینٹی نظر آتی تھی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اسی طرح ہی ہمارے خوارج دوست کو جب ہم اللہم بجاہ النبی الکریم کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کے وسیلے سے دعا کو قبول فرما، تو ان کو اس کے اندر شرک نظر آ جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل کو بسم اللہ کے اندر ٹرینٹی نظر آتی ہے۔ میں نے اس کو ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل اور اس کی بیوی سے کہا کہ میں ایک آپ کو اور آیت بتاتا ہوں، آپ کو کئی ٹرینٹیاں قرآن میں نظر آ جائیں گی۔ تو وہ کہنے لگا وہ کون سی آیت ہے؟ تو میں نے کہا سورۃ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
اب دیکھیں کتنی ٹرینٹی بنتی ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. میں نے کہا دیکھیں پہلے شروع ہوتا ہے هو اللہ الذی، اللہ کا نام شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے کتنے صفاتی ناموں کا ذکر ہے. تو جیسے اللہ کہہ کر بعد میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر سورہ حشر میں اور دیگر آیات میں آیا ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام اور اس کے بعد صفاتی ناموں کا ذکر آیا. اس میں ٹرینٹی کہاں آ گئی؟ تو اسی طرح میں اپنے ان فاضل دوستوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ وسیلے میں شرک نظر آتا ہے، ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہ وسیلہ کہتے ہیں تو اس میں شرک کہاں سے نظر آ گیا؟ لیکن جیسے دیکھنے والوں کو ٹرینٹی نظر آتی ہے، اسی طرح سے دیکھنے والوں کو اس میں شرک نظر آتا ہے. ایک ہمارے اہل سنت و جماعت کے بہت عظیم محقق اور سید السادات عالم دین ہیں، اور ان کا نور ٹی وی پر بھی کبھی کبھی بیان آتا ہے، کبھی وہ تشریف لاتے ہیں نور ٹی وی کے حوالے سے اور دیگر چینل کے حوالے سے آپ ان کی زیارت کرتے ہیں، اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. حضرت علامہ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ بہت فاضل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بہت اثر رکھا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ حدیث بیان فرمائی، منچسٹر میں وہ تقریر فرما رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ حدیث کے اندر آتا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا. مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے محبت کرے، اور جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. تو قبلہ عرفان شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یہ حدیث جو ہے نا اس کو پڑھنے والے سمجھنے والے کئی لوگ ہیں. تو وہ فرمانے لگے کئی وہ لوگ ہیں جب ہم مولا علی کا لفظ بولتے ہیں تو مولا علی کے لفظ میں بعد میں بعض کو اس میں خلیفہ نظر آتا ہے، یعنی وہ حضرت علی کی خلافت نکالتے ہیں اس میں. تو مولا علی کے لفظ میں بعد کو خلیفہ نظر آتا ہے اور بعض کو شرک نظر آتا ہے، اور ہمیں اس حدیث میں صرف مولا علی نظر آتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو دیکھنے کی آنکھیں ہوتی ہیں، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے. جب ہم وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کی امید کا وسیلہ نظر آتا ہے، اور دیکھنے والوں کو شرک نظر آتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر میں تفصیل سے جو ہے میں نے کئی آپ کے سامنے اس کے اوپر حوالے دیے اور گفتگو کی ہے. گزشتہ دنوں میں نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو قبر میں دفن کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میرے وسیلے سے اور پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ان کو بخش دے اور ان پر کرم فرما. آج جو میں نے آپ کے سامنے وسیلے پر گفتگو کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کو یہی کہا کہ ہم آپ کو وسیلہ نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس پر ایک آیت میں پہلے بھی تلاوت کر چکا تھا اور ایک آیت آج پھر میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. یہ سورہ النساء کی آیت ہے اور اس کی آیت نمبر سورہ النساء کی 153 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، کہ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب تم سے یہ سوال کرتے ہیں، تم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک یعنی لکھی لکھائی کتاب جو ہے آسمان سے اتار لاؤ. یہ ان کا مطالبہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل کتاب کا کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہمارے پاس لے آئیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ لوگ اس سے بھی بڑی بات طلب کر چکے ہیں، اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں. تو وہ کیا مطالبہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کا وسیلہ بنا کر بھیجا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ اس خدا کو مانو، اس رب العالمین کو مانو جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں فقالوا ارنا اللہ جہرتاً
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، وہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. وہ پیچھے آیت گزر چکی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود ڈائریکٹلی نہ دیکھ لیں. وہ سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت گزر چکی ہے پہلے پارہ میں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں. تو اسی کا اس آیت کے اندر بھی بیان ہے کہ وہ ڈائریکٹ والے تھے، وہ کہنے لگے ہم نے ڈائریکٹ جانا ہے. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تو ڈائریکٹلی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو درمیان سے نکالنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا نا کہ ہم تو خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے اس گناہ کی وجہ سے، اس بدتمیزی اور گستاخی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ لیا. تو اس کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ پھر وہ سارے کے سارے مر گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، پھر ان پر ایک یہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں یہ بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہلی اقوام نے وسیلے کے بغیر اس کو ماننا چاہتے ہیں. اور یہی بات جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہی. وہ کہنے لگے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 ہے، وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہیں نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ دوسرے مقام پر اس کی وضاحت وہاں تو یہ آیا کہ حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم تم کو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم زمین سے ایک چشمہ جاری نہ کر دو. اور دوسرے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 میں اس کی زیادہ تفصیل آئی ہے کہ وہ مشرکین یوں کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے، تو وہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، اور جو لوگ آخرت کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ انکار کرنے والے ہیں مشرکین مکہ، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا، ہم تجھ کو نہیں مانیں گے. وہ آیت میں ملا کر پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہیں نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ او نرا ربنا، ہم ڈائریکٹلی رب کو نہ دیکھ لیں. حتیٰ تفجر لنا من الارض، یا ملائکہ ظاہر آتے ہوئے دیکھ لیں. اور وہ جو پہلی میں آیت پڑھ آیا ہوں سورہ انعام کی، اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ قالوا لن نؤمن حتی نؤت مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم نہیں مان لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہمیں بھی وہ نہ دے دیا جائے، ہمیں بھی وہ نہ دکھا دیا جائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے. تو اگر ساری آیات کو اکٹھا کریں تو نتیجہ اس کا ایک ہی نکلتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم ڈائریکٹلی نہ دیکھ لیں. تو یہ ڈائریکٹ والا سارا ٹولہ تھا جو وسیلے کے بغیر تھا. اور اب یہ دیکھیں، ایک وہ تھے کہ جو ڈائریکٹلی والے تھے، وہ کہتے تھے ہم رب کو سیدھا دیکھنا چاہتے ہیں. اور حضرت امیر المومنین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات اور دیگر تمام صحابہ، جب حضور علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، آپ کے کہنے سے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. اب جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھنا کا بات کی ان میں کوئی ابو جال تھا، کوئی ولید بن مغیرہ تھا، کوئی ابو لہب تھا، اور جنہوں نے مصطفیٰ کی ذات پر اعتماد کر کے ربون اللہ کہا، بغیر ڈائریکٹ وسیلے کے مصطفیٰ سے سن کر کہا، ان میں کوئی ابو بکر ہے، کوئی بلال ہے، کوئی ابو ذر غفاری ہے، کوئی عبداللہ بن مسعود ہے. تو اب شخصیات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ والی ہیں اور جو وسیلے کے ذریعے ماننے والی ہیں. تو یہ آیت میں آپ کے سامنے سورہ فرقان کی تلاوت کر رہا تھا کہ وہ کہنے لگے او نرا ربنا، ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات نے، جب انہوں نے کہا نا ہم سیدھا دیکھنے والے خود بخود اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فی انفسہم وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا. اللہ اکبر.
اس بات نے ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا کہ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، وہ سرکش ہو گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے کہ ہم ان کے ذریعے سے کیوں مانیں، ہم تو ڈائریکٹ ماننے والے ہیں، تو وہ تکبر میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج یہ ملائکہ کو دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے تو ان کی خوشی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ ان پر تو عذاب لے کر وہ نازل ہوں گے، ان کے لیے تو وہ سخت دن ہوگا، اس دن ان کو ملائکہ ڈائریکٹلی نظر آئیں گے۔ آج ملائکہ ڈائریکٹلی نظر نہیں آئیں گے، آج ان کو ملائکہ پر ایمان لانا ہوگا تو صرف زبان مصطفیٰ سے سن کر ایمان لانا ہوگا، مصطفیٰ کے ذریعے سے ایمان لانا ہوگا، مصطفیٰ کے وسیلے سے ایمان لانا ہوگا۔ جب آدمی کے اندر وسیلہ آتا ہے تو تکبر نکل جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ڈائریکٹ والا ہوتا ہے ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور وہ مختلف قسم کا تکبر ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ کہتا ہے میں اعمال بہت کرتا ہوں، مجھے عملوں کا بڑا ہے، کبھی علم کا تکبر آ جاتا ہے، کبھی جاہ و شان کا تکبر آ جاتا ہے، کبھی مملکت کا تکبر، مختلف تکبر آ جاتے ہیں، اور عملوں کے تکبر بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا بھی حشر بیان فرما دیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹلی خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تکبر آ گیا ہے اپنے عملوں کے اوپر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ سورہ فرقان کی 23 آیت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب وہ ملائکہ کو دیکھیں گے ڈائریکٹلی تو ان کو خوشی تو نہ ہوگی، اور جب وہ ان کو اپنے عملوں پر ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ اپنے عملوں کو دیکھیں گے، اس کی طرف توجہ کریں گے، تو مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے متکبروں کو کہ عملوں کو میں ہوا میں ایسے اڑا دوں گا، اڑتا ہوا دیکھیں گے جیسے خاک ہوا میں اڑ رہی ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، حالانکہ عمل انہوں نے کیے ہوں گے پر ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ کیوں ریزہ رے کر اڑ جائیں گے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مصطفیٰ کی معرفت سے نہیں مانا۔ وہ کہتے تھے فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ، ہم ڈائریکٹلی دیکھنا چاہتے ہیں، أَوْ نَرَى رَبَّنَا، ہم سیدھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایمان اس کا نام ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے سن کر اس کو مانا جائے، یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر مانا جائے۔ ہمیں جو ایمان ملا یہ مصطفیٰ کی معرفت سے ملا، اور ایمان نام ہے فقط حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کا۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے اکثر یہ سنا ہے بیان کرنے والوں سے، تو اس کے اندر ایک تھوڑی سی غلطی ہے واقعہ کے اندر۔ میں وہ واقعہ اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ وہ غلطی ذرا کلیئر ہو جائے، اور میں اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کا تعلق میرے اس موضوع کے ساتھ ہے، اور شاید اس مثال سے میں اپنی بات کو ذرا اور آسانی سے سمجھا سکوں۔ وہ معروف واقعہ یہ ہے، اور اس کی غلطی بھی میں بعد میں بتا دیتا ہوں، کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں، ان کی بہت کتابیں ہیں، اور ان کی سب سے جس کتاب کو شہرت ملی وہ تفسیر کبیر ہے، جو فخر رازی کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عالم تھے، محدث تھے، مفکر تھے، اور اللہ تعالی نے بڑے کمالات ان کو عطا فرمائے تھے۔ جب ان کی تفسیر کو پڑھیں تو کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر ان کا بڑا مقام تھا۔ تو یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو ملنے کے لیے گئے، اور اس اللہ تعالیٰ کے بندے کا نام تھا حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی کا حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کا ذکر صرف صوفیوں کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کا ذکر علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے۔ اس کو بیان کیا شذرات الذہب میں ابن العادل نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فخر رازی اپنے زمانے کا عظیم محدث تھا، لیکن معرفت کے اصول حاصل کرنے کے لیے وہ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں ایک اور فقیر بیٹھے ہوئے تھے، تو علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ مسئلہ توحید کے اوپر ان سے گفتگو ہوئی۔
تو امام فخر الدین رازی کی میٹنگ اور محفل جو ہے امام نجم الدین کبریٰ کے بارے میں، اس کا ذکر تمام محدثین نے کیا ہے۔ تو وہ ان سے ملے، سبحان اللہ، گفتگو ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، اور جب آدمی اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس پر واردات کیا آتی ہیں، یہ امام نجم الدین کبریٰ سے سیکھا ہے امام فخر الدین رازی نے، اور اس کو علامہ ذہبی نے بیان کیا ہے، اور ابن العادل نے بیان کیا ہے، اور امام تاج الدین سبکی نے بیان کیا ہے طبقات الشافیہ کے اندر۔ تو یہ طبقات الشافیہ کے اندر امام سبکی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث عالم ہیں۔ تو میں نے علامہ ذہبی کے ساتھ ذکر کر دیا کیونکہ علامہ سبکی جو ہیں انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کو ایک نصیحت کی تھی، جس کو کہتے ہیں انہوں نے نصیحت کی تھی اور کچھ معاملہ تھا تو انہوں نے کچھ اختلاف بھی ہوا مسائل پر، تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ ان کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے، تو میں نے اس لیے تاج الدین سبکی کے اندر زیادہ واقعات ہیں طبقات الشافیہ میں، ان کی بجائے علامہ ذہبی کا اور ابن العادل کا زیادہ ریفرنس دے دیا ہے۔ انہوں نے ان کی ملاقات کا ذکر کیا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ فخر رازی نے انوار و تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار و تجلیات برستے ہیں بندے کے اوپر قرب خدا میں، ان کی معرفت کا سبق جو ہے امام نجم الدین کبریٰ سے سیکھا ہے۔ اور جب اہل علم محدثین نجم الدین کبریٰ کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امام نجم الدین کبریٰ، کیونکہ وہ محدث تھے، عالم تھے، مفکر تھے، حدیث کے امام تھے۔ لیکن جب صوفیاء ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم صوفیاء والا ان کو نام دیتے ہیں، وہ صوفی بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ تو ان کا تعلق تھا امام فخر الدین رازی کے ساتھ۔ اب میں وہ واقعہ بیان کرنے والا ہوں۔ یہ میں نے تفسیر اس لیے بیان کر دی کہ بعض لوگ میں نے یہ میرے کان میں کہیں بات پڑی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں فخر الدین رازی کا تعلق تھا نجم الدین کبریٰ سے، وہ تو کبھی آپس میں زندگی میں ملے ہی نہیں، وہ تو اور وقت میں ہوئے ہیں، وہ تو اور وقت میں ہوئے ہیں۔ یہ بالکل بات غلط ہے، یہ بھی ایک پروپوگنڈا ہو گیا، کیونکہ یہ واقعہ چونکہ اکثر بیان کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ایک زمانے میں نہیں تھے۔ یہ میں علامہ ذہبی کی تاریخ سے لے کر لایا ہوں کہ امام فخر الدین رازی کا انتقال ہوا ہے 604 میں، اور امام کبریٰ کا نجم الدین کبریٰ کا ہوا ہے 618 میں، تو ان کا بعد میں انتقال ہوا ہے۔ یہ بھی میں خاص بات کر رہا ہوں اس لیے اس پر میں نے بیان کرنا ہے۔ تو مشہور واقعہ یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلسفی تھے، اور یہ بات علامہ ذہبی نے نہیں لکھی جو اب میں بیان کر رہا ہوں، یہ حیات کی کتاب تھی، بڑی پرانی کتاب تھی، حیات خواجہ نجم الدین کبریٰ، اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ بڑے فلاسفر تھے، ان کو بڑا خیال تھا اور اعتماد بھی تھا، اور صحیح اعتماد تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ، ذات وجود باری تعالیٰ کے اوپر میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ اگر جو یہ دیر ہے نا ایتھیسٹ اگناسٹک، یہ تو ایک طرف رہے، کبھی ان کا بڑا وہ شیطان بھی میرے پاس آ جائے نا تو میں اس کو بھی قائل کر سکتا ہوں، اتنے میں نے اس کے اوپر دلائل جمع کر لیے ہیں۔ تو جب امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کا آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، وہ آ کر کہنے لگا آج میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کے اوپر کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اوپر میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام رازی نے فرمایا تیرا تو میں انتظار خبیثہ بڑی دیر سے کر رہا ہوں، بات کر۔ تو وہ مختصر بات یہ ہے کہ بہت اس نے دلائل دیے، امام رازی علیہ الرحمہ نے دلائل دیے، تو آپس میں گفتگو ہوتی رہی، لیکن امام رازی اس پر غالب نہیں آ رہے تھے، اپنے آپ کو غالب نہیں سمجھ رہے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لاجواب ہو گئی، یہ بات درست نہیں ہے، وہ غالب نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو جب وہ اس حالت میں، کیفیت میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، تو اسی حالت میں ان کو امام نجم الدین کبریٰ، جن کو ہم خواجہ نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں، وہ یاد آئے، تو ان کی طرف توجہ، انہوں نے ان کے بارے میں خیال کیا، اور ادھر حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے۔ اب جو میں کہہ رہا تھا نا بار بار واقعہ کے اندر غلط بیان کیا جاتا ہے، اب میں اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ غلط کیا ہے۔